کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، جب کہ ہم کو تجھ سے ملے۔ اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملک سخن کے ساہی تجھ کو رجا مسلم، ملک سخن کے ساہی تجھ کو رجا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بچھا دیے ہیں۔ پیش حق مجدہ صفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی ہے جہاں ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عرس مبارک ہے، اور آپ تمامی عاشقان اعلی حضرت کو عرس کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم اور دائم رکھے۔ اعلی حضرت کی شخصیت، اعلی حضرت کی ذات کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اعلی حضرت اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، علامہ حافظ و قاری مفتی بھی ہیں، صوفی باصفا بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، آج کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، آج کے صحابہ ہیں، آج کے اہل بیت ہیں، آج کے آل رسول ہیں، آج کے ولی اللہ ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایک ایسی مقدس ذات ہے کہ جنہوں نے ہمیں کم و بیش 1000 سے زائد کتاب بھی عطا فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ جو کم و بیش 33 جلد کے اندر موجود ہے، وہ اعلی حضرت کی ہی دین ہے۔ اعلی حضرت کے جتنے بھی خلیفہ ہوئے اپنے وقت کے وہ بہت بڑے مقرر، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے ولی کامل بھی ہوئے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، حق کو حق اور باطل کو باطل بتا دیا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بے ایمان کو اور ایمان والوں میں فرق بتا دیا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے عاشق رسول اور گستاخ رسول میں فرق بتا دیا۔ اعلی حضرت ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی پوری زندگی اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں ایک بھی سنتوں کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کبھی ترک نہیں کیا۔ سنت تو سنت ہے، آپ نے کبھی ایک نوافل کو بھی ترک نہیں کیا، آپ نے کبھی ایک واجبات کو بھی ترک نہیں کیا، پھر فرضوں کا کیا کہنا۔ اعلی حضرت ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جنہیں ایک اللہ کے پیارے مقدس ولی مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ایک سید زادے بھی ہیں، آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی عطا سے اللہ جل شانہ نے اعلی حضرت کو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اے میرے عزیزوں، جب لوگ سید زادوں کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، جب لوگ سید زادوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، جب لوگ سید زادوں کے بارے میں تمام خرافاتیں کیا کرتے تھے، تب حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو لکھ کر بتا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے عزیزوں، اعلی حضرت کی ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اہل بیت کے گستاخوں سے ہاتھ نہیں ملایا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ اعلی حضرت کی ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت تھی، جتنا بھی آپ کا فرمان تھا، اعلی حضرت نے تحریر کے شکل میں ہمیں عطا فرما دیا۔ اعلی حضرت نے جو نعت شریف لکھا ہے، ہر نعت کے اندر بڑے بڑے جو اپنے وقت کے مفسر ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ
ایک اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے تحریر پر یا چند 2-3 کلام پر یا کہنے ہندی میں 2-3 لائن پر اگر ہم لوگ چرچا کرتے ہیں تو کم و بیش ہمیں 40 یا 50 حدیث شریف کو اکٹھا کرنے کے بعد تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخر اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر لکھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے تو بہت سے کلام لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو لکھا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سہانے زمانہ کی جھولی محتاج کا، جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ نکتہ چینی کرنا شروع کر دیا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینے کی ذات نہیں، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ عطا نہیں کر سکتے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر جب لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کیا، تب اعلیٰ حضرت نے کلامی، زبانی، تحریری، اخلاقی کتابوں کے ذریعے، اداؤں کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، اور جواب دے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ جن کی پوری زندگی خدمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر گزر گئی۔ آپ کے پیارے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی پوری زندگی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں گزر گئی۔ جب علم غیب کی بات آئی، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ دلی کے جامع مسجد کے اندر جب جلوہ افروز تھے، ایک بدعقیدہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ ہی مفتی صاحب ہو بریلی شریف کے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون سے مفتی صاحب؟ تو انہوں نے کہا، اس بدعقیدے نے کہا کہ کیا آپ مصطفیٰ رضا خان ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس فقیر کو مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ تو اس بدعقیدے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ امام احمد رضا کے شہزادے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا شہزادہ ہونے کا بھی صرف مجھے حاصل ہے۔ تو اس بدعقیدے نے کہا کہ اے مفتی اعظم ہند، ذرا یہ تو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اچھا سنو، ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان ہے جو بہار کا رہنے والا ہے اور وہ اپنے گھر سے آ جاتا ہے اور اس کا کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے اور اپنے ماں اور اپنے بچوں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، یہ بتاؤ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے لیکن وہ اپنے گاؤں والوں سے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد میں اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا ہے، تو چھوڑنے کے بعد میں پھر وہ گاؤں کبھی نہیں جا رہا ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے اتنی بات کو اس بدعقیدے نے سنا، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور جب علم غیب کی بات پہ میں نے سوال کیا تو علم غیب کا عالم آپ کا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ غلاموں کے غلام ہیں، جب آپ میرے خاندان کے بارے میں، میرے گھر کے بارے میں، میرے بدکاری کے بارے میں جب سب کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کہ علم غیب پر جو بھی نکتہ چینی کرے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ بددین ہے۔ اور اسی وقت وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ کر کے اور آپ کے سلسلے عالیہ، قادریہ، صابریہ اور تمام سلسلوں کے اندر اس کو آپ داخل فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، حضور مفتی اعظم ہند کے بعد میں حضور اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقع آتا ہے اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو داخل اسلام کیا ہے، بہت سے بدعقیدوں کو بدعقیدگی سے آپ نے